کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں گی وہ موضوع ہے استقبال رمضان۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ماہ رمضان کی اس آمد پر اگر غور کیا جائے تو ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو خوشی کا اظہار کرتا ہے اور جسے اس بات کی خوشی ہوا کرتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا مقدس مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں، اور جن مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان کیے گئے کاموں کا بدلہ جو ہے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو جہاں پر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو خوشی کا اظہار کر رہا ہے، وہیں پر ایک طبقہ ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ جو خوشی نہیں بلکہ غم کا اظہار کر رہا ہے، اور ان کے لبوں پر یہ بات آتی ہے کہ آیا ہم ابھی تک بڑے ہی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، کھانے پینے میں ہمارے لیے کوئی روک نہیں تھی، ہم جو چاہتے تھے جیسا چاہتے تھے کھاتے پیتے تھے، لیکن یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اس میں ہمارے لیے پابندی لگا دی جائے گی اور جس میں ہمیں کھانے پینے سے روک دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے اگر غور کیا جائے تو وہ طبقہ جو خوشی کا اظہار کرتا ہے، جن کے دلوں کے اندر ایک ایسی خوشی بیٹھی ہوئی ہے اور جو بڑے ہی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ آیا وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ہمارے درمیان لے آئے، جس مہینے کی خاطر ہم خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو اس سے پہلے کچھ پلاننگ ہوا کرتی ہے۔ ایک انسان جب کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کی کچھ پلاننگ ہوتی ہے، کچھ منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس منصوبہ بندی کے تحت اپنے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ماہ رمضان جو بس چند دنوں میں ہی ہمارے سامنے ہوگا، جس میں ہم داخل ہوں گے، ابھی سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے لیے ہم کتنی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس ماہ رمضان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس زندگی میں لایا تو اب اس کے لیے ہمارے پاس کون کون سی ایسی تیاریاں ہیں یا کون سی ایسی منصوبہ بندی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ آج اگر غور کیا جائے تو اس میں دو طرح کی پلاننگ لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو پلاننگ ہوا کرتی ہے دنیا کی، اور ایک پلاننگ ہوتی ہے آخرت کی۔ جو بیچارے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آئے گا اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، یا پھر یوں کہا جائے کہ وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم خوش کرنے کی کوشش کریں گے اس مقدس مہینے میں۔ وہیں پر دنیاوی طور پر پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تو کمانے کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں کیسا کچھ کیا جائے کہ بہت زیادہ روپے پیسے کما لیے جائیں۔ یا پھر وہیں پر ایک طبقہ ہمیں ایسا ملے گا کہ جو کھانے کی پلاننگ کرتا ہے، ان کی سب سے پہلی یہ سوچ ہوا کرتی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کے پکوان بنوائے جائیں گے اور اس کو کھایا جائے گا۔ یا پھر اسی طرح سے دیکھا جائے تو ایک ایسا طبقہ آپ کو ملے گا کہ جو لوگ اس رمضان المبارک کے مہینے کے نام پر طرح طرح کی چیزیں خرید و فروخت میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ اس مقدس مہینے کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ جیسے 11 مہینوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس مہینہ آتا ہے اسے بھی گزار دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی عرض جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور جو کہ پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت طلب کرنا، اگر ایسے ہی کہا جائے تو ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن اگر خواہش کرنے سے جنت ملتی تو شاید کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو جنت کے اندر داخل نہ ہو، بلکہ اگر غور کیا جائے تو جنت جو ہے صرف خواہش سے ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ تیاریاں کرنی ہوں گی، اور اس دنیا کی زندگی کو اس قدر بہتر بنانا ہوگا کہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اگر ان تعلیمات پر ہماری زندگی گزری تو یقیناً ہم جنت کے مستحق ہوں گے، لیکن اگر اس کے برخلاف ہماری زندگی رہی تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وعیدیں سنائی۔ حضرات گرامی، اگر غور کیا جائے تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ عظیم نعمت اگر اس طرح ہے، آپ دیکھیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص دور دراز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک جو شخص تھا وہ بہت ہی نیک، متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتا تھا، اور وہ جہاد کے اندر بھی گیا اور شہید کر دیا گیا۔ دوسرا وہ شخص تھا جو بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھ پا رہا تھا، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت تو نہیں کر پا رہا تھا، یا اس سے بہت زیادہ اچھے کام نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، اور جنت سے ایک شخص آتا ہے اور اس پہلے شخص کو کہتا ہے، دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ تم جنت کے اندر پہلے چلو، جس کا انتقال جو ہے وہ بعد میں ہوا۔ اب ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ تمہیں تعجب کس بات پر ہے، کیوں تم تعجب میں پڑے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ شخص پہلا تھا کہ جو بہت ہی متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، یہاں تک کہ وہ جہاد کے اندر گیا اور اسے شہید بھی کر دیا گیا۔ وہ شخص جنت کے اندر دوسری بار جا رہا ہے، جو بعد میں جس کا انتقال ہوا وہ پہلے جا رہا ہے، حالانکہ وہ اتنا نیک بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کیا وہ شخص اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1 سال زندہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ شخص زندہ رہا تو وَأَدْرَكَ رمضان فصام وصلى، تو اس نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی پایا ہوگا، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ پایا تو اس کے اندر انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوگی، اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اور پھر اسی طریقے سے اس میں طرح طرح کے وہ سجدے کیے ہوں گے۔ تو اب ایسی حالت میں یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار کا مل جانا اس جہاد کرنے والے فرد سے پہلے ایک انسان کو جنت کے اندر داخل کروا رہا ہے۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملتا ہے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی عظیم نعمت مل رہی ہے تو اب اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بہتر دیتا ہے، اور اگر اللہ کی ناشکری کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دردناک وعیدیں بھی سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم لوگ اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی نعمتوں پر اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان نعمتوں میں اور زیادہ دے گا، اور زیادہ تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب جو ہے وہ بڑا ہی دردناک ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک نعمت ہے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے، تو یہ اگر نعمت ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کی جائیں کہ اللہ رب العزت یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ چند ہی دنوں میں ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے، اللہ تو اس رمضان تک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ یہ ایک انسان کو دعائیں کرنی چاہیے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کسی نعمت سے نوازے تو اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔
ناشکری کا اظہار نہ کیا جائے یا پھر یوں اپنے آپ پر نہ اترایا جائے کہ ہمیں جو ملا ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی. یہ انسان نہ سوچے کہ ہم نے جو کیا ہے یہ ہمارے ہی لیے ہے، تمہارے لیے نہیں. اللہ رب العزت اگر تمہیں کوئی چیز دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز تم سے چھین بھی لیتا ہے. اگر ایسے میں غور کیا جائے تو آج آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندہ رکھا ہے، آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ جو دیا ہے اور آنے والا ہے، یہ گویا کہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں اور اگر نعمت ملی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جائے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک انسان جہاں پر دنیا کی جس طرح سے پلاننگ کرتا ہے، اسی طرح سے اسے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کرنے والے کاموں میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایک انسان اپنی نیت کو خالص کر لے. اگر ہماری نیت کے اندر کھوٹ ہوگا، اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی، اگر ہماری نیت کے اندر ریاکاری ہوگی تو جائے کہ رمضان المبارک میں ہم بہت ساری عبادتیں کر لیں، بہت سارے صدقہ و خیرات کر لیں یا اور دوسرے غریبوں مسکینوں کی مدد کر لیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہوں گی. تو ایک انسان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کر لیا جائے. نیت اگر غور کیا جائے تو ایک انسان جب ایسے کام کرتا ہے جس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اسے مقصود ہوتی ہے، تو اس کے اندر اسے اس عمل کے کرنے کا بہت ہی فائدہ ہوتا. لیکن اگر غور کر لیا جائے جس کے اندر ریاکاری آ جائے، جس کے اندر دکھاوا آ جائے، یا پھر اگر یوں کہہ لیا جائے کہ جن کی نیت پہلے سے یہ ہوا کرتی ہے کہ چلو رمضان ہی تو ہے، آئے گا 2-4 روزے رکھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہماری وہی زندگی جیسی چل رہی چلے گی، تو پھر یقین مانیے کہ ہماری نیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا جزا اور سزا دیتا ہے. تو ایک انسان سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیا اور اس کی زینت کی خواہش رکھتا ہے ہم اسے اس میں اور زیادہ دے دیتے، اور دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں کرتے. لیکن وہ شخص یہ یاد رکھے کہ آخرت میں اس کو آگ کے علاوہ دوسرا کوئی چیز ملنے والا نہیں ہے. دنیا میں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو دے دے گا، لیکن آخرت میں اخروی طور پر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو ایک انسان جہاں بہت اچھے اعمال یا بہت کچھ کرنا چاہتا ہے جس میں ریاکاری ہو، اس سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑا سا کرے لیکن خلوص دل کے ساتھ کرے. تو ایک انسان سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، نیت کے اندر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر غور کیا جائے تو گناہوں سے توبہ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کر لے. اسے احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے 11 مہینوں میں اللہ رب العزت کی عبادتیں نہیں کی، اگر ہم نمازوں سے دور رہے ہیں، مسجد و مدارس سے دور رہے ہیں، یا اسی طرح سے اور دوسرے فحش کاموں میں ہم نے اپنی زندگی کو لگایا ہے، کھپایا ہے، تو اب ایسی حالت میں ایک انسان نادم ہو جائے اپنے ان گناہوں پر، اور ایک انسان یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوگی، اور اگر ہم سے کچھ گناہ ہوئے، ہم سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سب سے پہلے معافی طلب کرے اور اس بات کا اظہار کرے کہ اللہ ہم انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں سے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. ایک انسان اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، ان سے کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ نا امید نہ ہو.
ایک انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں، اب ہم معاف نہیں کیے جائیں گے، اب ہماری مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ توبہ کریے اور یہ عزم کریے کہ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے۔ یہ عزم کرتے ہوئے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں اب ہماری زندگی گزرے گی۔ یہ ایک انسان اپنے آپ سے عہد و پیمان کر لے کہ ہم اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اگر ہم سے کوئی کام ہوگا تو وہ صرف اور صرف خیر کا کام ہوگا، برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو ایک انسان گناہوں سے بھی توبہ کر لے، جو بھی اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، اور کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، بطور انسان ہونے کے ناطے کوئی فرشتہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی انسان ہو، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے اور اس میں عقل مندی یہ ہے کہ انسان جتنا جلدی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک اور چیز جو کرنے کی ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ایک انسان سب سے پہلے عہد کرے کہ ہماری جو نماز ہوگی اس کے اندر کوتاہی نہیں ہوگی، نمازوں میں ہم کوتاہی نہیں کریں گے، نماز کے ساتھ ہم کسی اور کام کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براتان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 براتیں ہیں، برات من النار و برات من النفاق۔ 2 برات ہے، ایک ہے آگ سے برات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے، اور دوسرا ہے برات من النفاق، نفاق سے برات۔ تو ایک انسان اگر یہ کام کرنا چاہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ایسے ہی ہم اور زیادہ چاقو چوبند ہو جاتے ہیں، 1 مہینہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، اس پر اگر 10 دن اور زیادہ کر لیں تو گویا کہ 40 دن ہمیں مل جاتے ہیں۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی رکعت چھوٹنے نہ پائے۔ آج اگر غور کیا جائے تو الا ماشاء اللہ بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی رکعت چھوٹی نہ ہو۔ غور کریں تو ہر انسان ابھی وقتاً فوقتاً ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، ایک انسان کا معمول بنا ہوا ہے کہ ہر نماز میں اس کی 1-2 رکعت چھوٹے کی ہی چھوٹے۔ بھائی ہمارے لیے جب وقت کی پابندی کر دی گئی، ہمیں وقت معلوم ہے، تو پھر ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری رکعت چھوٹے ہی نہ، بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کر لی جائے۔ اور یہ کوشش اگر ہم رمضان المبارک کے اندر کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور بڑی آسانی کے ساتھ ہم اسے پا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو امام ربیعہ بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما اذن المؤذن لصلاۃ الصبح منذ 40 سنہ الا وانا فی المسجد۔ کہتے ہیں کہ مؤذن نے صبح کی اذان نہیں دی 40 سال تک، مگر یہ کہ میں مسجد میں ہوتا تھا۔ صرف 2 حالتوں میں ایسی تھی کہ میں مسجد میں نہیں ہوتا تھا، وہ یہ یا تو میں بیمار ہوتا تھا یا پھر میں مسافر ہوتا تھا، ورنہ ایسی حالت میں 40 سال تک مؤذن جو اذان دیتا رہا میں مسجد کے اندر ہوتا تھا۔ صبح کی نماز، یہ فجر کی نماز، فجر کی اذان کی بات ہو رہی ہے، آج ہم فجر کی نماز میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، اذان کی تو بات ہی چھوڑیے۔ تو اب ایسی حالت میں ایک انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جو وقت ملا ہے نا یہ بہت قیمتی ہے، اس وقت کو ایسے ہی ضائع اور برباد نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز اس میں ہے، دلوں کی صفائی کر لی جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اگر ہمارے دل صاف ہیں تو ہماری عبادتیں کامیاب ہوں گی۔ اگر ہمارے دل صاف نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کینہ، کپٹ، بغض بھرا ہوا ہے، تو چاہے جائے کہ آپ عبادتیں کرتے رہیے، چاہے جائے کہ آپ سجدوں میں پڑے رہیے، دنوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہیے، آپ کی ان سجدوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ یاد رکھو کہ تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو پورا پورا جسم تمہارا صحیح رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا پورا جسم تمہارا خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اور وہ چیز ہے تمہارا دل۔ اگر تمہارے دل صحیح ہے، تمہارے دلوں کے اندر نفاق نہیں ہے،
تو یقین مانیے کہ جو کچھ عبادتیں آپ کر رہے ہیں آپ کی ان عبادتوں میں کرنے کا ایک شوق ہوگا، ایک جذبہ ہوگا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک انسان اپنے بھائی کے خلاف اپنے دل میں کینہ اور بغض لیے پھرتا ہے، ایک انسان کے ذہن و دماغ میں طرح طرح کی سازشیں چل رہی ہیں، ایک انسان کے دل میں طرح طرح کی ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کو نقصان پہنچانا چاہتے، بغض اور کینہ کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا، ایسی حالتوں میں ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، ایسی حالتوں میں ایسے دل کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے، ہمیں شرم نہیں آتی؟ کیا ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، ہمارے دلوں کے اندر بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیسے قبول ہوں گی؟ اگر آپ کو اپنی عبادتوں کو قبول کروانی ہے تو اپنے دل کو صاف کر لیجئے، اور اگر دل صاف ہو گیا تو یقین مانیے آپ کا پورا جسم صاف ہے، اور اگر دل صاف نہیں ہے تو کرتے رہیے عبادتیں، پڑھتے رہیے نمازیں، کوئی فائدہ ہونے والا اس سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دعاؤں کا معمول بنایا جائے۔ آج اگر غور کیا جائے تو بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ اللہ کے سامنے جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹائے۔ مانگنے کا طریقہ چاہیے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا جو ہماری خواہشیں، جو ہماری جائز خواہشات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مانگو تو صحیح، اللہ رب العزت کے سامنے آپ نادم اور شرمندہ ہو تو صحیح، خلوص دل کے ساتھ آپ کے ہاتھ اگر اٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھیں، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کریے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، صرف یہی کافی ہو گیا اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ دعا کو ایک ضرورت سمجھی جائے، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمیں وہ چیزیں عطا کرے گا۔ تو دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا جائے، عمرے کی ادائیگی۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ اگر آج اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے اور ہمارے پاس اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ مال و دولت ختم ہو جائے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ آج ہمیں جب اس طرح کی باتیں، حج اور عمرے کی باتیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے، ابھی ہمارے پاس فلاں ذمہ داریاں ہیں، بیٹا ہے، شادی کرنی، بیٹی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہے، گھر بنانا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ اور یہی ساری چیزیں سوچتے سوچتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی جا کر اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آ جاتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی جا کر حج اور عمرہ کر کے آ جاتا۔ اگر اللہ نے ابھی آپ کو دیا ہے تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آپ کر لیجئے وہ کام۔ اور اللہ رب العزت نعمت دیتا ہے تو چھینتا بھی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آج آپ کو دولت ملی ہے تو وہ دن دور نہیں کہ وہ دولت ختم ہی ہو جائے، اور وہ دولت ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے اس مہینے کے لیے ایک نظام الاوقات بنایا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں جو ہمیں مل رہا ہے اس میں ہم کیا کیا کریں گے، وہ کون کون سے ایسے کام ہوں گے جو ہمیں کرنا ہے۔ اور جب ایک انسان ایک اپنی اوقات، اپنے وقت کی اہمیت سمجھے گا تو وہ ہر طریقے سے اس کو اچھی طریقے پر استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ایک انسان یہ منصوبہ پہلے سے بنا لے کہ ہمیں قرآن 2 بار 4 بار 6 بار جتنا اللہ نے مجھے توفیق دی اتنا مجھے ختم کرنا ہے۔ قرآن کو اگر ایک بار ہم نے صرف اور صرف عربی پڑھی ہے تو کم سے کم ایک بار اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے، یا اسی طرح سے کم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں اور عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک انسان پہلے سے ایک اپنا نظام الاوقات بنائے اور پھر اس وقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے تو یقیناً اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک
خاص چیز جس میں ہم اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر اس سے دوری اختیار کی جائے تو بہت بہتر ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک انسان اپنے وقت کی کتنی ضیاع کرتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا۔ ایک انسان اگر اس مسجد کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے آتا ہے، اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اسی انسان کے ہاتھ میں اگر فون دے دیا جائے 2-2 4-4 گھنٹے اس فون کو دیکھتا رہے گا، اسے احساس نہیں ہوگا۔ نہیں احساس ہے کہ ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے، ہم نے اپنے وقت کو کہاں پر کھپایا ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے جس میں ہم اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں، غور کیا جائے تو آج ہمارا نوجوان راتوں رات اس میں اپنی یعنی زندگی کو کھپا رہا ہے اور اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ کاش کہ اسی وقت کو اگر ہم اچھی جگہ پر لگاتے تو آج ہماری زندگی سنور جاتی، آج ہماری دنیا بن جاتی، اور دنیا اور آخرت ہم دونوں اپنی آپ کو بنا لیتے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا جو ہے ہم سے ہمارے اوقات کو چھین لیا ہے، ہمارے وقت میں آج برکت نہیں ہے۔ جہاں بھی دیکھا جائے، جس چیز میں دیکھا جائے، فوراً ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اسی میں ہم اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ اپنے اندر بہترین سے بہترین تبدیلی لائیے۔ کوشش یہ کریے کہ اس سے پہلے ہم نے اپنی زندگی میں جتنے رمضان بتا دیے ان ساری چیزوں کو بھلائیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے ہم کتنی تیاری کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریے، اور یہ اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ بات سوچ لیجئے کہ اگر ہمیں یہ مقدس مہینہ جو ملنے والا ہے، کیا پتہ اگلے سال ہم رہیں گے نہیں رہیں گے۔ کسی کو کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں۔ ابھی یہ تو چھوڑیے اگلے سال کی بات ہی نہیں، ابھی ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی 2-4-6 دنوں کے بعد جو رمضان آ رہا ہے اس کے اندر ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ پل پل کی خبر نہیں ہے کسی کو۔ تو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مکمل طور سے لائیے، اور یہ کوشش کریے ہر اعتبار سے کہ کم سے کم ہو نہ ہو اس بار رمضان میں ضرور انشاءاللہ ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، اور اگر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی تو یقیناً ہماری زندگی سنور جائے گی۔ خلاصہ کلام میرا یہ نکلتا ہے کہ یہ مقدس مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ رب العزت اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت جو کچھ ہم سے جتنا بھی ہو سکے اس ماہ رمضان المبارک جو کہ آنے والا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادتیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت آج کے اس خطبہ جمعہ میں جتنی بھی چیزیں ہم نے سنی ہیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم انسان ہیں اور غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے دلوں کو مسجد و مدارس سے جوڑ دے۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی رہیں جس حال میں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہاں جس حال میں ہیں انہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔